بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے کہتے ہیں وقار خان زادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار خان زادہ آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ایک اور میگزیم ہے جو کہ ایکویٹی کا میگزیم ہے، اور یہ میگزیم ہم ڈسکس کریں گے۔ اس میں مختلف ایگزامپلز کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ آج کا میگزیم ہے ایکویٹی ایکٹ ان پرسونم۔ پرسونم کہا جاتا ہے پرسنل کو، مین ایکویٹی کہ جو بھی ججمنٹ ہوں گی وہ کسی خاص پرسن کے لیے ہوں گی، اسپیسیفک پرسن کے لیے ہوں گی۔ اگر اس کی ڈیفینیشن کی بات کی جائے تو اس کو اس طرح سے ڈیفائن کیا جائے گا کہ ان اے لا سوٹ when case is filed against a specific person where such person is served with a summon and the judgment applies to a person and this judgment is called in personam. For example، اسی ڈیفینیشن سے اگر ایک ایگزامپل لی جائے تو وہ یہ ہے کہ اگر ایک پرسن کے خلاف کوئی مقدمہ فائل کیا گیا ہے اور مقدمے کی ہیئرنگ کے بعد ججمنٹ دی گئی ہے اس پرسن کے اگینسٹ، تو یہ تمام کا تمام فیصلہ، یہ تمام کی تمام ججمنٹ اسی پرسن کے لیے ہی ہے، یہ کسی سوسائٹی کے لیے نہیں ہے، نہ ہی کسی خاص کنٹری کے لیے ہے۔ ناؤ امپورٹنس، میگزیم اس لحاظ سے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کل بھی جتنے بھی کیسز ہیں وہ زیادہ تر اسی طرح چلتے ہیں کہ کسی خاص پارٹی کے لیے، کسی خاص پرسن کے لیے ججمنٹ دی جاتی ہے۔ بہت کم ایسے فیصلے ہوتے ہیں یا ایڈوائزز ہوتی ہیں گورنمنٹ کو کہ اس طرح کے لاز بنانے چاہیے، تو وہ فیصلے جن میں ایڈوائزز دی جاتی ہیں ان کو علیحدہ کر کے باقی جتنی بھی ججمنٹ ہوتی ہیں وہ کسی خاص پارٹی کے لیے ہوتی ہیں، کسی خاص پرسن کے لیے ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل، دو پرسنز ہیں، ایک ہے مسٹر اے اینڈ سیکنڈ ون از مسٹر بی۔ مسٹر اے از دا پرسن ہو از دا اونر آف اے ہاؤس اینڈ مسٹر بی از دا پرسن ہو ول پرچیز دیٹ ہاؤس۔ تو مسٹر اے اور مسٹر بی کے درمیان ایگریمنٹ ہوتا ہے سیل اینڈ پرچیز کا، تو دونوں کے درمیان کنٹریکٹ ہو جاتا ہے، دونوں پارٹیز ایگری ہو جاتی ہیں، ریٹن کنٹریکٹ ہے۔ دین کیا ہوتا ہے کہ مسٹر اے جس دن کیز دوسری پارٹی کو دینی ہے، جس دن وہ ہاؤس دوسری پارٹی کو ہینڈ اوور کرنا ہے، اسی دن جو بھی اس گھر میں موجود چیزیں ہیں، جتنی بھی لائٹنگ ہے یا جو بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ، ان کو اٹھا کے شفٹ کر دیتا ہے۔ مسٹر بی کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ کنٹریکٹ کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ ہاؤس نہیں خریدنا۔ اگر مسٹر اے کورٹ جائے گا فار اسپیسیفک پرفارمنس آف دا کنٹریکٹ، تو پھر کورٹ میں جب دوسری پارٹی اپیئر ہوگی تو دوسری پارٹی کا یہ موقف ہوگا کہ چونکہ ایٹ دا ٹائم آف دا کنٹریکٹ وہاں پہ تمام کا تمام ہاؤس بھرا ہوا تھا، اس میں مختلف چیزیں تھیں جن کو دیکھ کے کنٹریکٹ کیا گیا ہے، لیکن چونکہ اب مسٹر اے نے یعنی کہ پلینٹف نے خود ایسی حرکت کی ہے کہ جس کی وجہ سے میں یعنی کہ مسٹر بی یہ ہاؤس نہیں خرید سکتا، تو اب یہاں پہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اپلائی کیا جائے گا دونوں پارٹیز پہ یا دونوں میں سے کسی ایک پہ، جو بھی ججمنٹ آئے گی۔ یہاں پہ سوسائٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی کسی خاص کنٹری کا تعلق ہے۔ تو ایکویٹی کے تمام کی تمام ججمنٹس ایسی ہیں کہ جو کہ اسپیسیفک پرسن کے لیے ہوتی ہے، جو کہ کسی خاص بندے کے لیے یہ تمام کی تمام ججمنٹس ہوتی ہیں۔ ناؤ اپلیکیشن، اس میگزیم کو مختلف جگہ پہ اپلائی کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ریکوری کا کیس ہے، فورکلیئر کا کیس ہے، دین
स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस है, डीड ऑफ सेल, रेंट एंड प्रॉफिट, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, ये तमाम की तमाम रेमेडीज अवेलेबल होगी इसी मैगज़म के तहत। देन लिमिटेशंस ऑफ दिस मैगज़ियम, इस मैगज़ियम के कुछ लिमिटेशंस हैं, यानी कि ये तमाम के तमाम ऐसे केसेस हैं जहां पे ये मैगज़ियम अप्लाई नहीं होगा। अगर दोनों पार्टीज के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ तो इस मैगज़ियम को अप्लाई नहीं किया जाएगा। इसी तरह अगर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है, किसी और कोर्ट की है या फॉरेन कोर्ट की है, तब भी इसको नहीं अप्लाई किया जाएगा। और लोकल ट्रेसपास का अगर कोई केस आता है तो वहां पे भी इस मैगज़ियम को अप्लाई नहीं किया जाएगा। देन अगर किसी और कंट्री में ये केस चल रहा है फॉरेन में, तब भी इसको नहीं किया जाएगा। अगर कोर्ट ने एक बार डिक्री कर दिया फैसला तो फिर भी इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर कोई रॉन्ग किया ही नहीं गया फिर भी इसको अप्लाई नहीं किया जाएगा। और इसी तरह अगर कोई राइट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ नहीं है तो उस केस में भी इस मैगज़ियम को अप्लाई नहीं किया जाएगा। अगर कोई लॉ में पहले से मौजूद है कोई भी ऐसा रिलीफ कि जो दिया जा सके, तब भी इस मैगज़ियम को अप्लाई नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं पाकिस्तान में इस मैगज़ियम को किस तरह से अप्लाई किया जाता है या नहीं किया जाता। तो पाकिस्तान में हाई कोर्ट्स के पास ये पावर है कि वो इक्विटी मैगज़ियम जितने भी हैं उनको अप्लाई कर सके। वैसे तो अब कॉमन लॉ और इक्विटी जो है वो मिक्स कर दिए गए हैं, लेकिन ये जितने भी मैगज़ियम हैं, सेइंग्स हैं, इनको अप्लाई किया जा सकता है पाकिस्तान में। लेकिन ये तमाम के तमाम हाई कोर्ट्स की पावर्स हैं कि वो किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट फैसला देंगी। अगर कोई ओरिजिनली वहाँ पे केस जनरेट हुआ है या चैलेंज किया गया है तो जो भी फैसला होगा वो किसी खास पार्टी के अगेंस्ट, खास पार्टी से मुराद के प्लेंटिफ के अगेंस्ट होगा अगर प्लेंटिफ ने कुछ रॉन्ग किया हुआ है, या फिर डिफेंडेंट के अगेंस्ट होगा अगर डिफेंडेंट ने कुछ रॉन्ग किया है तो। थैंक यू सो मच।